شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے جہاں ہمیں زندگی گزارنے کے دیگر اصول بتائے ہیں، وہاں انسانی صحت کو بھی نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس نعمت کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے۔ صحت مند انسان اپنی صحت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بیماریوں کے علاج کے اصول بتائے، مگر ہم مسلمانوں کی غفلت اور سستی یہ رہی کہ ہم نے ان اصولوں پر تحقیق نہیں کی، ہم نے یونانی طب کو ہی اپنا مان لیا۔ جو اصول اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے تھے، اگر ہم ان پر تحقیق کرتے تو آج طب نبوی کو سب فراموش نہ کر چکے ہوتے۔ مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر جڑی بوٹیوں کا ہمارے سامنے نام لیا جائے تو ہمیں تو نام لینا بھی نہیں آتا اور نہ ہی نام سمجھ آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ شہد میں شفا ہے، مگر شہد کو کس طرح کھانا ہے، کن کن بیماریوں میں شہد شفا ہے، کس وقت شہد کو کھانا چاہیے، یہ تمام باتیں تحقیق کے طلب تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس ایک اصول بتا دیا کہ شہد میں شفا ہے۔ اب شہد میں شفا ہمیں خود تلاش کرنی ہے، مگر افسوس کہ ہم غافل ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہاں چند چیزوں کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا اور فرمایا کہ ان میں شفا ہے۔ سب سے پہلے دودھ اللہ کے نبی کو بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید بھوک لگتی تو آپ دودھ پیا کرتے تھے، مگر دودھ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر نہیں پینا بلکہ بھوک کی حالت میں پینا ہے، اور تازہ دودھ زیادہ بہترین ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم سے بیماریوں کا علاج فرمایا۔ اب ہم نے زمزم پر تحقیق تو نہیں کی کہ کس کس بیماری میں زمزم میں شفا ملتی ہے، مگر آپ جب اللہ کے گھر جائیں تو سنت کی نیت سے خوب پانی پئیں کہ اس میں شفا ہے، اور زمزم کو کسی ڈراپ میں بھر کر رکھ لیں، ایک ایک قطرہ آنکھوں میں ڈالیں۔ آنکھوں کی صفائی میں بھی زمزم بہت مفید ہے۔ زیتون کے تیل میں بھی اللہ کے نبی نے شفا بتائی ہے، مگر بات پھر وہی ہے کہ زیتون کے تیل پر بھی ہم نے تحقیق نہیں کی، لیکن زیتون کے تیل میں کھانا بنا کر کھائیں، یہ کھانا گھی میں بنے کھانے سے بہت مفید ہے، اور زیتون کے تیل کو جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہے تو وہاں بھی لگائیں، اس کی مالش کرنے سے درد کو آرام ملتا ہے۔ اسی طرح کلونجی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جو کالے تل تم کھاتے ہو یہ ساتھ ساتھ کھایا کرو، کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ پھر اجوا کھجور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس دن کوئی شخص 7 اجوا کھجور نہار منہ کھائے تو اس پر اس دن جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر اجوا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ میں بھی شفا ہے۔ حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کروایا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ حج پر تشریف لے گئے تو آپ کو سر میں کچھ تکلیف تھی تو آپ نے حجامہ کروایا تھا۔ آج کل حجامہ کو کیپنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں جسم کے مختلف حصوں سے گندا خون نکال دیا جاتا ہے۔ جب گندا خون نکل جاتا ہے تو اس خون کے ساتھ عموماً بیماریاں بھی نکل جاتی ہیں، اور اس گندے خون کی جگہ نیا اور تازہ خون پھر سے بن جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب جدید علاج دریافت نہیں ہوا تھا تب جونکوں کی مدد سے گندا خون نکالا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں مبارک میں سرما لگاتے تھے، اور آپ نے سرمے کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے آنکھیں صاف رہتی ہیں۔ تو آنکھوں کی تکلیف میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بخار کا علاج اللہ کے نبی نے ٹھنڈے پانی سے کیا، چنانچہ فرمایا کہ بخار شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اس لیے بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے کرو۔ یہ بات تو آج کی جدید سائنس بھی مانتی ہے۔ جب بخار زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ،
اور اگر نہانے کی ہمت نہیں ہے تو بخار کی وجہ سے تو ٹھنڈے پانی کی پٹی سر پر رکھنے کا کہا جاتا ہے۔ جب تک بخار شدید ہو ڈاکٹر ٹھنڈے پانی سے بار بار نہانے یا پٹی کرنے کو ہی کہتا ہے، اور دوا بھی بخار کم ہو جانے کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ نمک کے بیماریوں میں استعمال کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک سے بھی بچھو کے کاٹنے کا علاج فرمایا تھا۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر بچھو نے اپنا ڈنگ مار دیا تو آپ نے اس ڈنگ کی جگہ پر نمک ڈالا اور پانی سے دھوتے رہے اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ نمک کی اہمیت کے بارے میں جدید سائنس بھی آج ہمیں بتاتی ہے کہ نمک بہت زیادہ کم کھانے سے بی پی ہائی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کھانے میں نمک کا مناسب استعمال بہت ضروری ہے، اور شاید ہی کوئی کھانا ہو جو نمک کے بغیر مکمل ہو۔ بی پی لو ہونے کی صورت میں بھی ڈاکٹر ہمیں نمک کا استعمال کرنے کا کہتے ہیں۔ زیادہ پسینہ آنے پر بھی نمک پانی میں گھول کر پینا چاہیے، کیونکہ پسینے سے جسم کی نمکیات ختم ہو جاتی ہیں اور نمک سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختصر سا بیان تھا ان چیزوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں استعمال کی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا استعمال آپ نے کیا، مگر آج کے دور میں اہم بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر تحقیق کریں، کیونکہ حدیث میں ان کا مختصر بیان موجود ہے، تفصیل ہمیں خود معلوم کرنی ہوگی۔ اس طرح بہت سی بیماریوں کے علاج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کو پڑھ کر دم بھی فرمایا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ اس سے 90 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جن میں سب سے چھوٹی بیماری غم